اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ، باقی کی حدیث۔ اس روایت کو بیہقی نے واقدی کے حوالے سے زیادہ تفصیل اور زیادہ بہتر طریقے سے ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے۔ پھر میں حبشہ سے چل دیا، یہاں تک کہ جب میں حدا نامی جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں۔ ایک خیمے کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہے۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ یہ تو خالد بن ولید ہیں۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے، کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا۔ اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے کہ بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے خیمے سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کہا، پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے، پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے۔ مجھ سے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی ہے جو ہمیں بیر ابو عتبہ کے پاس ملا، یا یا ربا یا ربا کہہ کر اپنے غلام کو پکار رہا تھا۔ ربا اس کے غلام کا نام تھا، لیکن اس کا مطلب ہے نفع۔ ہم نے اس کے ان لفظوں سے نیک فال لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا ان دونوں سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے۔ وہ یہ کہہ کر میری اور حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا۔ مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے آ گیا ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے اپنے اونٹ حرہ نامی جگہ پر بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے۔ پھر عصر کی اذان ہو گئی، ہم چل کر آپ کی خدمت میں جا پہنچے۔ آپ کا مبارک چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے سے بہت خوش ہو رہے تھے۔ پھر حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے۔ پھر میں آگے بڑھا۔ اللہ کی قسم، جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہیں اٹھا سکا، اور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں، اور بعد میں ہونے والے گناہوں کو مجھے خیال نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے، اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے ہم دونوں میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے ہیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشان کرنے والے معاملے میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا۔ بدایہ حصہ 4، پیج نمبر 237۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔